ساری کائنات تو سیدوں کا کھا رہی، اسی لیے جب تک سید رہیں گے کائنات رہے گی۔ سید گئے کائنات، حضور کی حدیث ہے، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے ایسی امان ہے جیسے تارے آسمان والوں کے لیے امان۔ تارے ختم، آسمان ختم، اہل بیت ختم، دنیا ختم۔ ہاں بس اسی لیے کسی کی اولاد رہے گی نہیں رہے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نبی کی اولاد قیامت تک رہے گی، حضور نے گارنٹی ہے۔ جب تک نبی کی اولاد، جب تک دنیا، نبی کی اولاد گئی تھوڑی دنوں کے بعد کائنات ختم، بڑی پریشانی ہوگی۔ بہرحال تو امید ہے کہ کھلائیں گے انشاءاللہ، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہوں، جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا کھانا بنتا ہے۔ آپ نے سوچا مہمان آ رہے ہیں، سید آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ دیسی مرغا بنا دیں، اچھا گوشت لے آئیں، بکری کا گوشت لے آئیں، آپ دال جو ہے وہ تیل کی بجائے گھی ڈالیں، گھی بھی اصلی گھی ڈالیں، دیسی گھی، آپ کی تمنا ہے۔ لیکن مسالہ الہ آباد میں رہنے کے بعد بھی الہ آباد سے نہیں منگائیں گے، لکھنؤ سے مسالے منگائیں گے، سینکڑوں کے منگائیں گے، ہزاروں کے مسالے منگائیں گے، اور صاف ڈال کے پکایا۔ نجیب میاں نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا کاظمی صاحب نے، جب ہزاروں کا مسالہ میں نے ڈالا ہے تو یہ بے اوقات کا نمک جو اتنا سستا ملتا ہے، میں کھانے میں نمک کیوں ڈالوں، میں کھانے میں نمک کیوں ڈالوں؟ صاف ڈالا، گھی ڈالا، مسالے ڈالے، گوشت ڈالے، سب ڈالے، دسترخوان بچھا، علماء سادات مشائخ بیٹھے، جیسی منہ میں لقمہ ڈالا۔ اگر مرچی نہ ہو تو مرچی کبھی نہیں کہتی کہ میں نہیں ہوں۔ اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں، اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں۔ ادرک لہسن نہ ہو تو ادرک لہسن کبھی نہیں کہتے کہ میں نہیں ہوں، اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں۔ پانی نہ ہو تو اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں، لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ پانی کی کمی کوئی پوری کرتا ہے، لال مرچی کی کمی ہری مرچی پوری کرتی ہے، ہری کی کمی کالی پوری کرتی ہے، لال ہری کالی نہ ہو تو ادرک لہسن اس کا ٹیسٹ پورا کر دیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کھانے میں ایسی ہے، اگر نہ ڈالو تو اس کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کھانے کو لذیذ بنانا ہے تو اس میں نمک ملانا پڑے گا، نمک نہیں تو ہزاروں کا مسالہ بھی کھانے میں لذت پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگ اشارہ کریں گے نمک نہیں، نمک نہیں، نمک نہیں، نمک نہیں۔ پتا چلا کھانے کو لذیذ بنانا ہے تو نمک ملانا پڑے گا۔ جب تک نمک نہ ملے کوئی کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا میرے حسن میں نمک ہے، جیسے نمک ملاتے ہیں تو کھانا لذیذ ہونا ہے، ویسے جب اللہ کسی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر میرے حسن کا اثر ڈالتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے نمک کے بغیر کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یوسف کو خوبصورت کہہ رہا ہے، یوسف نبی خوبصورت نہ ہوتے اگر میرا نور ان کے اندر ہو جائے۔ خوبصورت میری وجہ سے، آدم کی صفت میری وجہ سے، نوح کی خوبصورتی میری وجہ سے، چاند کی خوبصورتی حضور گویا کے بتا رہے ہیں، حضور گویا کے بتا رہے ہیں۔ چاند خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، سورج خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، پھول خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، آبشار خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، دریا خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، سمندر خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، انسان خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا، انبیاء کی خوبصورتی نہ ہوتی اور میرا نور نہ ہوتا۔ وہ سب ہے نا وہ ان کی وجہ سے ہے۔
ہو، اسی کو میرے امام کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم بیر ہے، وہی نہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پار ہے، وہی پار ہے. اگر آپ پہ کوئی جان دے رہا ہے، آپ کی خوبی نہیں، ان کے نور کی خوبی ہے. اگر چاند پہ کوئی تعریف کر رہا ہے، چاند کی خوبی نہیں، ان کے نور کی خوبی ہے. ادھر نور، ادھر نور، ادھر نور، ادھر نور، ادھر شفق کا جمال، افق کی سرخی، سریا کی انجمن، تاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی شعاعیں، گرتے ہوئے آبشار، بہتی ہوئی ندیاں، بہتی ہوئی ندیاں، پھولوں کا تبسم، پہاڑوں کی گنگناہٹ، کمری کی آواز، یہ ساری چیزیں انسان نے دیکھا. کتنی کائنات خوبصورت ہے، توجہ، کتنی کائنات خوبصورت ہے، کائنات کتنی حسین ہے، کائنات کتنی جمیل ہے، کائنات کتنی اچھی ہے. انسان نے حیرت سے کہا اللہ تیرا چاند اتنا خوبصورت، تیرے سورج اتنا خوبصورت، ستارے اتنے خوبصورت، دریا اتنے خوبصورت، ستاروں کی انجمن اتنی خوبصورت، شفق کا جمال، افق کی سرخی اتنے خوبصورت، انبیاء اتنے خوبصورت، یوسف اتنے خوبصورت، یہ سب اتنے خوبصورت. اللہ یہ نور کس کا ہے؟ تو کہنے لگا قدرت کے نقیب نے کہا محبوب کا نور ہے، محبوب کا نور ہے. جب یہ نور بکھرا بکھرا، جب یہ نور بکھرا بکھرا اتنا اچھا لگتا ہے تو کہیں ایک جگہ یہ نور نظر آ سکتا ہے، کہیں سمٹ کے آ سکتا ہے، کہیں سمٹ کے آ سکتا ہے. تو قدرت کے نقیب نے کہا یہ بکھرا ہوا نور پوری کائنات میں جو دیکھ رہے ہو اور پاگل ہو رہے ہو، اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا ہے تو آمینہ کے گھر جاؤ اور 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہونے والے اس کا دیدار کر لو. اگر مجھے بھی دیکھنا ہے تو جا کے اس کا چہرہ دیکھ لو. کیوں کہے گا من رانی فقط رانی، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، کائنات کو بنایا. جب بننے والا اتنا حسین ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم ان کے حسن میں نمک ہے. اب میرے امام اس کو بیان کرتے کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. اللہ اللہ اللہ، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دیدارا ہمارا نبی. میرے امام کہتے لم یاد نظیر کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج ترے سر سہے ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. لگا بدر فی الوجہ الاجمل خدان ماز فابر اجل، ترے چندن چندر پرو کندن رحمت کی بھرم برسا جا. مضمون ختم نہیں ہوا، مضمون ان کی خوبصورتی کے حوالے سے ختم نہیں ہوا، لیکن مجھے آگے بھی بولنا ہے نا، مجھے آگے بھی اتنا کہہ دوں کوئی خوبصورت سے خوبصورت آدمی لاؤ، جب وہ اس کا پسینہ نکلے گا دوڑنے میں، چلنے میں، بولنے میں، ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکلے گا. لیکن میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کبھی ان کا پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلا، بے ترتیب نہیں نکلا. نکلتا تھا تو پیشانی پر جم جاتا تھا موتیوں کی طرح، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے سے موتیاں کاٹ دی. کبھی پسینہ بھی نہیں نکلا، اور پھر پسینے میں خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ اگر دلہن کو مل جائے، بس میرا ذوق یہی ہے، اگر دلہن کو مل جائے
جائے. دیکھو خوشبو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ملے نہیں. ایک ہوتا ہے ملنا اور ایک ہوتا ہے ملنا. ملا مطلب کیا؟ یہ خوشبو کی شیشی ہے, یہ عطر کی شیشی ہے, میں نے جیب میں رکھا, مجھ میں خوشبو آئے گی نہیں آئے گی, لیکن جب میں ملوں گا تو خوشبو آنا شروع ہوگی. یہی تو ہے, ملنے سے کام نہیں ہوتا, ملنے سے کام ہوتا ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ وہ ہے, اگر صرف مل جائے تو ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے واللہ جو مل جائے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عید نہ پھر جائے دلہن پھول. صرف ملنے سے کام بن جاتا ہے. ملنے پر یہ ہے پسینہ مل جائے تو دلہن کی نسلیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بیوٹی کسی کو محبوب بنے, اسی خوبصورت نبی پہ درود پڑے خوبصورت انداز میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نور الابرار و سر الاسرار و سید الابرار صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. سن لو, بہت وقت نہیں رہ گیا, بس بات آپ سن لیں تھوڑا سا. بہت اچھا ساتھ دے رہے, اللہ کرے جنت تک ساتھ رہے. الہ آباد والوں, یہ ایسی محفل انسان کے بس میں نہیں کروانا جب تک قدرت کرم نہ کرے, جب تک مدینے والے کی نظر نہ ہو, جب تک بغداد اور اجمیر والے کا فیضان نہ ہو, جب تک بی بی زہرا کی نظر کرم نہ ہو. ایسی یہ محفل نظر میں ہے, یہ محفل نظر میں ہے, اسی لیے ایسی محفل ہوتی ہے. سن لیں آپ, عرض کر رہا تھا کہ پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلا, ختم کرنے لگا ہوں یہ عنوان, پھر آگے چلتے ہیں. پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلا, اتنی خوشبو کہ چلے تو گلیاں مہکیں, چلے تو گلیاں مہکیں. صحابہ کو ڈھونڈنا ہوتا صحابہ کو, تو کیا کرتے پتہ ہے, وہ کسی سے پتہ نہیں پوچھتے, جدھر سے تازہ خوشبو آتی ادھر سے گزرتے چلے جاتے, حضور کو پا لیتے. ہاں صحابہ حضور سے مصافحہ کرتے تو دن بھر ان کا ہاتھ مہکتا, صحابہ سمجھ جاتے حضور سے مصافحہ کر کے آیا ہے. بس ایک بات کہہ دوں ان کے حسن پر, ایک بات کہہ دوں ان کے حسن پر, اللہ اکبر, ان جیسا حسن والا, ان جیسا جمال والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. جس نے دیکھا فدا ہو گیا, جس نے دیکھا شیدا ہو گیا. آخری بات حسن پہ کہنے لگا ہوں اس عنوان کے حوالے سے, دیکھو کسی کا بھی حسن ہو, جو دیکھے گا, توجہ کرنا, کسی کا بھی کتنا ہی بڑا حسین ہو, جو دیکھے گا وہی پیار کرے گا. تنہا یہ میرے نبی کا حسن ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے, اور جو نہیں دیکھتا وہ بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ ایسے کیوں ہوا؟ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں پتہ اس پر, کہ حضور کو بغیر دیکھے لوگ اس لیے پیار کرتے تھے کہ حضور کو اللہ نے حسن کا تیر کمان دیا تھا. کیا دیا تھا؟ تیر کمان دیا تھا. ہاں, حسن کی تلوار نہیں دی تھی, حسن کی تلوار نہیں دی تھی. کیا دیا تھا؟ تیر کمان دیا تھا. اور وہ کمان کیا تھا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے بھوے جو تھے نا, ابرو, ان کے ابرو جو تھے وہ مثل کمان کے تھے, اور ان کے جو پلک کے بال ہیں وہ مثل تیر کے تھے. اللہ نے نبی کو خنجر دے کے حسن کا نہیں بھیجا, حسن کی تلوار دے کے نہیں بھیجا, بلکہ حسن کا کیا دے کے بھیجا؟ تیر کمان. میں نے کہا میر علی شاہ صاحب تیر کمان کا کیا مطلب ہوا؟ تو میر علی شاہ صاحب کہیں گے خنجر اور تلوار سے قریب والے پہ وار کیا جا سکتا ہے, دور والے پہ وار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو تیر کمان ہوتا ہے اس سے قریب والا بھی شکار ہوتا ہے اور اس سے دور والا بھی شکار ہوتا ہے. اللہ نے ان کو حسن کا تیر کمان دیا تھا, قریب والا وہ بھی شکار تھا اور یمن
سے مغربی شمال تھا اور اللہ اکبر وہ تو ظاہری دور کی بات ہے آج بھی حسن کا تین کمان چل رہا ہے ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یہ تو ہوا آپ کا ایک عنوان محسن انسانیت کی آمد حضور اتنے خوبصورت کے دماغ میں ہے ذہن میں ہے نہیں پورا ذہن میں تو اتنا رکھ لینا ذہن میں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے اب توجہ اب توجہ اب توجہ گھر والے کی بات ہو گئی اب توجہ گھر کے مالک کی بات ہو گئی گھر کے مالک کی بات ہو گئی مالک کونین کی بات ہو گئی اب جس کے گھر والوں کا ذکر رکھا ہے وہ چار بن جو ان کے ساتھ ہیں ان کا ذکر کریں حضور کتنے خوبصورت توجہ اب بات لمبی کروں گا تو ایک گھنٹہ پھر جائے گا نا صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں اتنے خوبصورت ہے حضور کہ ان کے حسن کا آدھا یوسف کو ملا اتنے خوبصورت ہے حضور چاند ان سے خیرات مانگے سورج ان سے خیرات مانگے پوری کائنات ان کے نور سے منور ہو وہ حسین ہو یہ سب کچھ آپ جان گئے یہ سب کچھ آپ مان گئے اب حسان کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں آپ جیسا کوئی نہیں جبریل کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں مکمل تو کوئی نہیں اس لیے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نشر پیدا جانا جب راج کو تاب تورے سر سوئے ہے کچھ کو سہے تو سرا جانا مردوں میں ان جیسا کوئی نہیں وہ بہت خوبصورت وہ بہت حسن والے وہ بہت جمال والے پوری کائنات میں کوئی ان کی طرح نہیں انہوں نے اعلان کیا اجکم مثلی اور میری طرح کوئی نہیں آنکھیں ان کی ایسی ہے چاہے آنکھیں ان کی ایسی ہے اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سما ہمیں ایسی ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی نگاہوں میں لاکھوں سما سارا ایسا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس زمین سعادت میں اس زمین سعادت میں لاکھوں سما اور ایسے ہے پتلی پتلی گلیں خود سکی پتیاں پتلی پتلی گلیں خود سکی پتیاں ان لبوں کی نظارت میں لاکھوں سما جاگتے رہنا کبھی بھی ایک جملہ ایسا کہہ دوں گا کہ پوری تقریر ختم ہو جائے گی منور صاحب کی توجہ میرے مرشد تیری دعا لینے آیا ہوں اس لیے کہ میرے غوث کا دار خلیل آپ کی توجہ آپ کے گھر کی بات کہنے آیا ہوں توجہ کرنا سارا ایسا توجہ کرنا جاگتے رہنا سارا ایسا جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اور جبریل سعادت میں لاکھوں سما پتلی پتلی گلیں اس کی پتیاں ان لبوں کی نظارت میں لاکھوں سما وہ دان جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم حکمت میں لاکھوں سما وہ دان جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم حکمت میں لاکھوں سما وہ سما جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سما اللہ اکبر جس سے تاریخ لگی جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت میں لاکھوں سما آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے پہلے سماعت میں لاکھوں سما اب سنو کتنے خوبصورت ہے سر بے مثال آنکھ بے مثال لب بے مثال داغ بے مثال تبسم بے مثال تکلم بے مثال سخاوت بے مثال شجاعت بے مثال بال بے مثال آل بے مثال سب بے مثال اب میں پوچھوں آپ کی طرح کوئی مرد تو نہیں ہوا لیکن اب کائنات میں ڈھونڈوں گا کہ کوئی کچھ سا حسین ہوا کیا کوئی کچھ سا حسین ہوا کیا کوئی کچھ سا حسین ہوا کہ نہیں تو میری ماں ہم سب کی امی جان ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں آتی ہے صدیق کی بیٹی صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا جب میں نے پوچھا اماں گھر والے صحیح بول سکتے ہیں یوں تو سب کے بولنے پہ اعتبار ہے لیکن زیادہ مشاہدہ گھر والوں کا ہے
آپ نے وہ بہت دیکھا. نبی بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال. میں نبی کی طرح کسی کو ڈھونڈنے لگا ہوں. ہے کوئی تو میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہاں میں نے ایک ذات دیکھی جس کی صورت جس کی سیرت جس کا چلنا جس کا بولنا جس کی شکل جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا محمد رسول اللہ کی طرح تھا. اسی ذات کو فاطمہ الزہرا تو حضور ہے اور حضور کے حسن سے وہ بہو جس کا حسن ہے. میں نہیں میری اوقات کیا میری اوقات کیا میں کون ہوں. میں تو نام بھی لینے ڈرتا ہوں میں تو نام بھی لینے ڈرتا ہوں لیکن ان کا حسن سنو. اور اماں عائشہ کہتی ہے وہ صورت میں بھی ایسی ہے وہ بہو اپنے وہ چلتی تھی تو بابا کے چلنے کا انداز. وہ بولتی تھی تو پھول جھڑتے تھے ایسا لگتا تھا بابا بول رہے ہیں. سخاوت بھی ویسی تھی. میں نے عرض کیا اس پر اصل میں کاظمی نجیب بھائی میں ایک محفل میں گیا شورا کی میں ایک محفل میں گیا تو کچھ لوگ منقبت پڑھ رہے تھے سیدہ پاک کی. تو اس میں کلام کسی رافضی کا لکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ غلط باتیں تھی. تو میں نے کہا یار ذکر فاطمہ ہے پھر رافضی کا لکھا ہوا کلام کیوں. ذکر فاطمہ ہے تو سنی کا ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا یہ مت پڑھوائی دوسرا پڑھ. تو بولے بہت خوبصورت کلام ہے لیکن کچھ غلطیاں کی ہے. تو میں نے کہا چل میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں اسی زمین پر. تو وہ جو میں نے لکھا ہے شاعر نہیں انہوں نے لکھوایا ہے. ہاں تو میں نے اس کو لکھ کے دیا کہ یہ پڑھ. تھوڑی دیر میں ہو گیا کلام یہ پڑھ. تو میں نے عرض کیا اس میں شکل میں سخا و جود میں شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ فاطمہ. باپ کی شبیہ فاطمہ باپ کی شبیہ فاطمہ. پھر یہ حدیث کی ترجمانی کی میری اوقات کچھ نہیں. پھر ایک حدیث اور یاد آئی تو اس کی ترجمانی کی ہے بیان کیا ہے. حضور سیدہ کو سونگتے تھے. کیوں سونگتے تھے لوگوں نے پوچھا تو کہا یہ جنت کی کلی ہے. تو اس پہ عرض کیا ہے مصطفیٰ بھی سونگتے رہے مصطفیٰ بھی سونگتے رہے. کیوں خلد کی کلی ہے فاطمہ. خلد کی کلی ہے فاطمہ. اور ان کا چلنا مجھے جب یاد آیا اماں عائشہ کی حدیث میں کہ وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح چلتی تھی تو ان کا چلنا مجھے یاد آیا. تو میں نے عرض کیا اس پر انہوں نے کروایا میں نے کیا عرض کیا کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا اس کے اوپر کہ عرش آیا جیسے فرش پر. عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. اللہ عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. اور کیوں کھڑے ہیں سید الرسل. یہ بھی حدیث ہے. کیوں کھڑے حضور کیوں کھڑے سب ان کے لیے کھڑے رہتے وہ کس کے لیے کھڑے کیوں کھڑے سید الرسل. دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. عظمت مخدومہ کائنات خاندان مصطفیٰ. کیوں کھڑے سید الرسل دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. اور حضور کی ایک حدیث اور یاد آئی. آقا فرماتے ہیں حسن حسین میرے پھول ہیں. وہ کہتے ہیں پھول ہے حسین اور حسن. پھول ہے حسین اور حسن.
اندازہ بڑھا دیا ہے. عرض کیا ہے کہ جبرائیل آئے پوچھ کر, جبرائیل مجھے اپنے شعر کی داد نہیں چاہیے, مجھے مل چکا وہاں سے, آپ کے عشق کا امتحان ہے. جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ. جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ, اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا. بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. بدعائے نبی, مطلب یہ اس کا, بدعائے نبی فاطمہ, زوجہ علی فاطمہ. اور آخری میں تمنا کی ہے, اس سے پہلے والا شعر ہے, ہاں وہ وہی تمنا, آخری مقطع یہی ہے. یہ امین خانہ زاد سگ, یہ امین خانہ زاد سگ. اس لیے کہ خانہ زاد میں تو غوث پاک, غریب نواز, وارث پاک, شاہ برکت اللہ, صابر پاک سبھی آتے ہیں. میں کہا خانہ زاد کہہ کے رک جاؤں گا تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ برابری کی, تو آگے بڑھا دی, اپنی اوقات بھی پیش کر دی کہ سگ, خانہ زاد ہوں لیکن سگ ہوں. یہ امین خانہ زاد سگ کیا مانگ رہا ہے, اس کو چاہیے کیا, یہ اتنا چلا کیوں رہا ہے, داد و فریاد کیوں کر رہا ہے, پوری دنیا میں کیوں گھوم رہا ہے یہ. تو کہا یہ امین خانہ زاد سگ, یہ امین خانہ زاد سگ, طالب بقی ہے فاطمہ. یہ امین خانہ زاد سگ, طالب بقی ہے فاطمہ, اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے. بیوٹی کی بنیاد پہ پیار ہو سکتا, حضور کا حسن سنا, سیدہ فاطمہ کا حسن بھی, کیونکہ اب اس کو میں کیوں بیان کر پاؤں گا. ٹھیک, اب آئیے سیدہ فاطمہ کے بعد دوسری شخصیت امام حسن. اللہ اللہ اللہ, حضور کا حسن سنا نا. سیدنا صدیق اکبر اپنے کندھے پہ بٹھاتے امام حسن کو. اس پہ سنیوں کو بولنا چاہیے. واہ واہ, تھک گئے تو بات ختم, بیوٹی پہ بات ختم ہو جائے گی. ابھی کوالٹی باقی ہے. ابھی کوالٹی باقی ہے. بس دو جملوں میں حسن بیان کر رہا ہوں اہل بیت کا, لیکن ابھی کیونکہ میں تمہید پوری کر چکا ہوں, اب دو جملے سن لیں. امام حسن صدیق اکبر کندھے پہ بٹھا کے پھر رہے ہیں. صدیق اکبر امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا ابو بکر صدیق. لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں سیدوں کا عقیدہ کیا ہے. میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ کیا ہے, جو علی مرتضیٰ کا عقیدہ وہی سیدوں کا ہے. ہم ناخلق غدار اولاد نہیں ہے کہ باپ سے ہٹ کے کوئی نیا موقف لائیں گے. ہاں, کیونکہ کیا موقف ہے مولا علی کا. تو حضور محدث اعظمین کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دادا کی موقف کی ترجمانی کیے, کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے. نزدیک والوں کو بتا دو, اندھیرے اجالے میں بیٹھ کے سننے والوں کو بتا دو, یہاں جتنے سادات اور علماء موجود ہیں سب کا عقیدہ مولا علی کے عقیدے کی طرح مولا علی کہتے ہیں. حضور نے
لیے منتخب کر لیا. رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا. جس کو حضور کھڑا کر دے آگے اس کو پیچھے کرنے کی جرات کون کرتا؟ واہ 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 واہ. عقیدہ وہی ہے. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. تو مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کے امام حسن کو لے کے پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اس سے پتا چلا، یاد رکھنا سینہ پیٹنے والوں سے متاثر مت ہونا. ہمارا تعلق نہ ان سے جو محرم میں سینہ پیٹتے ہیں اور نہ ان سے جو ربیع الاول میں سینہ پیٹتے ہیں. نہ رافضی ہے، نہ رافضی ہے، نہ ناسبی ہے. اس لیے کہ محرم میں رافضی پیٹتا ہے اور ربیع الاول میں خارجی پیٹتا ہے. خوشی کیوں منا رہے ہو؟ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کیوں نہیں منائے مولوی صاحب؟ وہ کہا نہیں، حضور کی ولادت بھی 12 کو ہے اور وصال بھی 12 کو ہے. اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے ماما عائشہ رو رہی تھی تو ہمیں بھی غم کرنا چاہیے. لائٹنگ کیوں؟ مٹھائی کیوں؟ جلوس کیوں؟ خوشی کیوں؟ تم لوگ گستاخ رسول ہو. میں کہا اچھا ہم گستاخ رسول ہیں؟ اچھا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں. تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تم نے بھی پڑھا ہے نا کلمہ، ہم نے بھی پڑھا ہے. خوشی منانے والا معاملہ ہمیں دے دو، غم کرنے والا ڈپارٹمنٹ آپ لے لو. طے کر لو، طے کر لو. جب طے کر لو، آپ کہتے ہو غم کا دن ہے، ہم کہتے ہیں خوشی کا دن ہے. خوشیاں ہمارے دامن میں رہے، غم آپ کرتے رہے. پیٹو سینہ تاکہ دنیا دیکھ لے. ایک محرم میں پیٹتا ہے، ایک ربیع الاول میں پیٹتا ہے. جس کے دل میں 4 یار نہیں وہ محرم میں پیٹتا ہے، اور جس کے دل میں محبوب کردگار نہیں وہ ربیع الاول میں پیٹتا ہے. اچھا یہ تو لاجیکل بات ہو گئی. اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حدیث کہتے نبی کا وصال، حالانکہ نبی کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا. کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں. میں نے کہا کتاب رکھ، حساب تجھے بھی آتا ہے، حساب ہمیں بھی آتا ہے. رسول اللہ نے 9 ذی الحجہ کو 10ویں ہجری میں جمعہ کے دن حج کیا. اس پہ پوری امت متفق ہے. حضور نے حج کب کیا؟ 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں جمعہ کے دن. وصال کب ہوا؟ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع الاول طے، پیر کا دن طے. 11 ہجری بھی طے، اور ادھر 10 ہجری طے، جمعہ کا دن طے، 9 ذی الحجہ طے. اب 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو حضور حج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، صفر کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ. پھر 2.5 مہینے کے بعد یعنی 3 مہینے کے بعد ربیع الاول آ جاتا ہے. اب میری بات سننا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو اگر جمعہ کے دن پڑتی ہے تو میرا چیلنج ہے، اگر 30 کا بھی چاند پکڑو گے تو پیر کے دن 12 ربیع الاول اس سال نہیں پڑھ سکتی. 29 کا بھی چاند پکڑو گے تو 12 ربیع الاول اس دن پیر کو نہیں پڑھ سکتی. 29-30 پکڑو گے تو بھی نہیں پڑھ. جس دن حساب کر لینا، اگر پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آ جائے، امین القادری کہہ رہا ہے غلامی لکھ دوں گا زندگی بھر کے لیے. 12 ربیع الاول کو مثال ہے ہی نہیں. حساب لگا کے دیکھو. میں تو کہا تم بھی حساب لگاؤ، صرف 3 مہینے کا حساب کرنا ہے، بس لگا کے دیکھو. جمعہ کے دن 9 تاریخ پڑے گی ذی الحجہ کی، تو 12 تاریخ کبھی پیر کو 3 مہینے کے بعد نہیں پڑھ سکتی. اس کا حساب تم کو لگانا ہے. اور اگر بات
آپ کہتے ہیں چلے آپ سر پیر لگا کے ثابت بھی کر دیں کہ اسی دن وصال بھی ہو. ہم نہیں مانتے, لیکن آپ کہتے ہیں اس دن وصال ہے کہ چلو ٹھیک ہے. اب جس دن وصال اور ولادت ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ جس دن وصال بھی اور ولادت بھی ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ مجھ سے نہ پوچھو, نبی سے پوچھو. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں. کیا ہے؟ آقا فرماتے جمعہ عید المومنین, جمعہ یہ کہتے ہیں دو عید ہے. رسول اللہ تیسری عید خود بیان کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. فرماتے جمعہ عید المومنین. کیوں جمعہ عید المومنین ہے؟ آقا فرماتے ہیں جمعہ عید کے دن کیا کرتے ہو؟ روتے ہو کہ خوشی کرتے ہو؟ بولو بھائی, بولنا پڑے گا بھائی. کیا کرتے ہو؟ عید کو خوشی کرتے ہو. آقا کیا کرے؟ جمعہ عید مطلب کہ کون سا دن ہے یا رسول اللہ؟ کیوں عید المومنین ہے؟ وہ فرمایا اسی دن آدم پیدا ہوئے. اللہ 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 اللہ. اسی دن آدم پیدا ہوئے. جس دن آدم پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن ہے. جس دن جانے آدم پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ لیکن ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. آقا فرماتے جمعہ عید المومنین اس لیے کہ آدم پیدا ہوئے. آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کے دن آدم کا وصال بھی ہوا. اب وصال بھی اسی دن اور پیدائش بھی اسی دن. تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پیدائش منانا وصال کا کام ہو. جس دن ولادت بھی اور پیدا وصال بھی ہو تو وصال نہیں منانا. کیا منانا؟ جب وصال اور ولادت ایک دن آ جائے تو ولادت کی خوشی کا ذکر ہے. اگر ایک دن بھی میلاد اور وصال تم ثابت کر دو جبکہ کر نہیں سکتے, میں حساب لگانے کی بات کر رہا ہوں, نہیں ہو سکتا. بات دور نکلی. اس کیا کر رہا تھا؟ مت سننا سینہ پیٹنے والے, نہ ان کی نہ ان کی. صحابہ نے جتنا عشق کیا نبی اور آل نبی سے کوئی نہیں کر سکتا. صدیق اکبر, بات دور نکلی, توجہ. اپنے کندھے میں بٹھا کر کے امام حسن کو لے کے گھوم رہے. کسی نے کہا امیر المومنین سے, صدیق اکبر سے, ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے پھر رہے ہو. فرمایا تجھے نہیں معلوم میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں, میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اللہ 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 اللہ. میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی اس لیے میں کر رہا ہوں. اور امام حسن کو دیکھ کے صدیق اکبر نے کیا کہا؟ پھر وہیں آنا پڑے گا. بیوٹی. اللہ اللہ اللہ. حضور کی بیوٹی سن چکے نا, حضور کی بیوٹی سن چکے, سیدہ فاطمہ کا ذکر سن چکے. صدیق اکبر نے جب امام حسن کو دیکھا تو پیشانی چوم کے کہا حسن تو اپنے باپ علی جیسا نہیں ہے, تو میرے نبی کے جیسا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل اہل بیت مصطفیٰ, لبیک یا رسول اللہ. اب جلدی چل کے بات مکمل کرتے ہیں. امام حسن کو کیا کہا؟ تو میرے نبی جیسا ہے. امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر پیر تک مشابہ تھے. ایک حدیث, اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ امام حسین کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حسین سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے تو علامہ جامی عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین مدینے کی گلیوں میں یا کوفہ کی گلیوں میں چلتے تھے رات میں, تو آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی تھی کہ گلیاں منور ہو جایا کرتی. ایسی بیوٹی ہے اس خاندان کی. اب اخیر میں بچتا کون ہے؟ امام حسن ہو گئے, امام حسین ہو گئے, ان کی امی سیدہ فاطمہ ہو گئی. توجہ, حسن ایسے
اگر کوئی غلط پڑھے تو حسن کو حسن پڑھے گا. واہ. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. واہ 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 واہ. اگر کسی کو حسن پڑھنا نہیں آئے